الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت محترم، آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم آج نماز کے شرائط یاد کریں گے۔ نماز کے شرائط جو ہم کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جو چیزوں کے اوپر عمل کیا جائے ان کو شرائط کہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز شروع کرنے سے پہلے کون سی چیزوں کا احتیاط کرنا ہونا چاہیے، وہ اس کو شرائط کہتے ہیں۔ اب نماز شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت ہے کہ نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز سے پہلے وہ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ نماز کو ہماری قبولیت کی طرف لے جائے۔ اب نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، یعنی نمازی کا جسم، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ہر نجاست سے پاک ہونا شرط ہے۔ مثلا ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے اور نجاست غلیظہ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی نجاست ہوتی ہے، ایک بڑی نجاست ہوتی ہے۔ تو اس کا زمین چاہے جگہ ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ جسم ہو، مطلب لباس کے اوپر چھوٹا سا کسی چیز کا خون لگا ہوا ہے یا ایک کیچڑ سے گزر رہے تھے، وہاں پر جو ہے کیچڑ تھوڑا لگا ہوا ہے، وہ کپڑے تو ناپاک ہو گئے۔ ایک نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب نمبر 1 طہارت، نمازی کا جسم، لباس اور جس جگہ نماز پڑھا اس کا ہر نجاست سے پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اب یہ چیزیں پاک ہوں گی، لباس بھی پاک ہوگا، جسم بھی پاک ہوگا، جگہ بھی پاک ہوگی تو ہم نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 ہے طہارت کے بعد ہے ستر عورت، یعنی نمازی کا مرد کے لیے جو ہے وہ ستر عورت جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ درمیانہ حصہ چھپا ہونا لازمی ہے، لیکن یہ کہیں مجبوری ہو تو، لیکن آج کل تو لباس پورا ہوتا ہے تو لباس مکمل ہونا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کے لیے جو ہے وہ منہ کی ٹکلی اور 2 ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا حصہ جسم کا چھپا ہونا یہ شرط ہے۔ مرد کے لیے اتنا کہا گیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ستر چھپانا یہ شرط ہے، لیکن نماز جب شروع کی جائے وہ تو پورا جسم، جیسے آج کل نماز پڑھتے ہیں پورا لباس ہی پہن کے نماز شروع کی جائے۔ اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے، پہلا نمبر ہے طہارت اور ستر عورت۔ اب آ گیا استقبال قبلہ، یعنی استقبال قبلہ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا رخ، ہمارا منہ، ہمارا چہرہ، ہمارا جو جسمانی حصہ ہے سامنے والا ہے وہ قبلہ کی طرف رخ ہو۔ ابھی مطلب یہاں پر منہ کر کے ہم جب نیت باندھ لیں یہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح بھی نیت کر لیں جناب ہاں جی اللہ اکبر، یہ بھی نہیں ہوگی۔ جس جگہ سے کھڑے ہو گئے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنا، اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ۔ ہمارا قبلہ کا رخ جو ہے درست ہونا لازمی، ٹھیک ہے نا۔ اب نمبر 4 آ جاتا ہے، پہلا کیا تھا؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ۔ اب چوتھا نمبر آ گیا وقت۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا لازمی ہے، اس کا وقت ہونا شرط ہے۔ اب مثلا اب ہم جب فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز جو ہے وہ جب اذان ہو جاتی ہے وہاں سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور جب تک سورج نظر نہیں آتا اس سے 20 منٹ پہلے ہمارا نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے اور نماز کا وقت جب نکل جائے وہ ہماری شرط ٹوٹ گئی، ہم جو کام شروع کرنے لگے وہ تو ہماری شرط پوری ہوئی تو اس طرح نماز نہیں ہوتی، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا لازمی، یہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے نمبر 5 آ گیا نیت۔ اب جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ہونا بھی لازمی ہے۔ اب مطلب زور پڑھ رہے تو زور کی نیت ہو، عصر پڑھ رہے عصر کی نیت ہو، فرض پڑھ رہے فرض کی نیت ہو، سنت مؤکدہ ہے سنت کی نیت۔ تو اس طرح جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا یہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نمبر 6 آ گیا جو نماز کی شرط ہے۔ نمبر آخری جو شرط ہے
وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ یہ 6 شرطیں ہیں۔ اب کوئی کہا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جناب اللہ اکبر نہیں، ہاتھ باندھ دیں پھر جو ہے تکبیر تحریمہ نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھانے کان کی لو تک پہنچا کے ناک تک جب باندھ دیں، یہ جنیب پانی سے لگا کر پھر سیدھا باندھتے بھی آنے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے میں۔ یہ 6 شرائط، اس کا ہمارا نماز شروع کرنے سے پہلے یہ شرطوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ جب یہ 6 شرطیں ہماری مکمل ہوں گی تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ لازمی ہے، نماز کی درستگی بھی یہی ہے۔ جب ہماری نماز درست ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، حافظ این کامران کے نام سے جو یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے، انشاءاللہ ڈیلی کی بیس پر ویڈیو وغیرہ شیئر کی جائیں گی۔ اسی طرح مسائل، شرعی مسائل جو ہیں، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کس کاموں سے کس معاملات کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کو درست کرنے کا طریقہ، یہ انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر روزانہ کی بیس پر ایک نہ ایک ویڈیو روزانہ اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا کام جو ہے نا دوسروں تک بھی پہنچ سکے جن کو ان چیز کا علم نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے کوئی نہ کوئی فائدہ لے سکے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی